نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سورہ مبارکہ میں انسانی فطرت کے راستے میں جو شیطان کی رکاوٹیں ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور تین بنیادی نظریات و عقائد کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کو۔ یہاں پر بھی جو آج آیات مبارکہ پڑھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کی ساخت میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، اس کی ساخت کو الٹ دیتے ہیں۔ انسان ذرا غور و فکر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طریقے سے اس انسان کے اندر ایک وقت میں توانائیوں، قوتوں کو بحال کیا، بڑھایا، پروان چڑھایا۔ 40 سال تک انسان عروج کی طرف ہوتا ہے، اس کی ہر طاقت و قوت بڑھ رہی ہوتی ہے، اور پھر 40 سال کے بعد انسان کی وہی طاقتیں اور قوتیں جو ایک وقت میں بڑھ رہی تھیں، پورے عروج پر تھیں، اب ان پر تنزل اور زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی قدر اس کی یہ طاقتیں اور قوتیں اس سے واپس لی جاتی ہیں۔ جیسے اس کی طاقتوں اور قوتوں پر موت اور زوال آ جاتا ہے، اسی طرح پھر ایک وقت آتا ہے کہ پورے اس کے وجود پر ہی موت آ جاتی ہے۔ تو دیکھو اللہ کی یہ جو قدرت ہے، جو قادر مطلق، انسان اس طرح عروج پر جا کر پھر تنزل اور زوال کی طرف آتا ہے، تو کیا یہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے حضور پیش نہیں کیا جا سکے گا؟ فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا انسان عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتا؟ اور یہ بات اللہ نے اس لیے بھی فرمائی کہ کل قیامت کے دن منکرین یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں کچھ تھوڑی سی اور عمر دے دیتا، ہم تاکہ دنیا میں تیری بندگی کر لیتے، تجھے پہچان لیتے، تیرے احکامات اور قوانین پر عمل کر لیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری جگہ پر تو فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے انسان کو اتنی عمر نہیں دی کہ جس میں وہ اگر سمجھنا چاہتا تھا تو اس کے لیے کافی سامان تھا سمجھنے کے لیے؟ تو یہاں بھی وہی بات اللہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ کیا ہم نے انسان کو عمر نہیں دیتے، ایک طویل عمر، لمبی عمر دیتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ اس کی صلاحیتوں کو اس سے واپس لے لیتے ہیں؟ کیا انسان غور و فکر نہیں کر رہا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مکہ کے جاہل، یہ کفار، بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھیں اور آپ کی تعلیمات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، الٹا آپ کے بارے میں
کس بیانی، شعر و شاعری اور کہانت، نہ معلوم کون کون سی غلط باتیں جو آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، آپ کو شاعر کہتے ہیں الیاذ باللہ۔ اور شاعر کا مطلب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کس بیانی کی نسبت کرنا ہے۔ عربوں کے ہاں شعر و شاعری باوجود اس کے کہ عربوں کی اور خاص طور پر قریشیوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن شعر و شاعری کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کی بات کے اندر حقیقت نہیں ہوتی، محض تخیلات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاعر کہتے تھے، اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی الیاذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ عربی کا محاورہ ہے کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ اکذب اشعرہ، جو زیادہ بڑا شعر و شاعری کرنے والا ہوتا ہے وہ ایسے ہی اپنی بات کو بڑے مبالغے کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ وہ اسی طرح کہ ایک شاعر کا واقعہ ہے نا کہ کسی نے ایک بادشاہ وقت کی شان میں بڑا عالیشان قصیدہ پڑھا، جس میں اس نے اس کی بڑی تعریف کی، اس کے تاج کی خوبصورتی چاند سے بڑھا کر پیش کی، اور اس کے تخت کو جو ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی بڑھا چڑھا دیا۔ خوب اس نے ایران توران کی اس میں ہانکی۔ وہ جو حکمران تھا بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ جناب آج آپ نے مجھے خوش کر دی ہے، کل آپ میرے پاس آنا، میں جناب کو جو ہے انعام دوں گا۔ شاعروں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ خوش طبع لوگ ہوتے ہیں، محافل کو جمانا ہے، شراب و کباب ان کی مجلسوں میں اور اسی طرح فضولیات چلتی ہیں، اور عام طور پر اسی وجہ سے شاعر لوگ بیچارے ان کی حالت غریبی کی ہوتی ہے، قسم پرسی کی ہوتی ہے، ان کے اپنے گھر والے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی پریشان حال ہی رہتے ہیں۔ اب اس شاعر صاحب نے بادشاہ کے وعدے پر فوراً کسی سے قرضہ لیا، اور قرضہ لے کر جناب گھر میں اس نے محفل جمائی، رات بھر اس نے وہ محافل کی، کچھ شراب شباب بھی چلتا رہا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ کل جو مجھے انعام ملے گا اس انعام سے تو قرضہ بھی اتر جائے گا اور پیسے بھی بچ جائیں گے، اور پھر ایک زندگی استوار ہو جائے گی۔ دوسرے دن گیا، وہ بادشاہ کو سلام کہتا ہے، بادشاہ نے کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ وہ دوسری طرف سے آ کر پھر سلام کہتا ہے، اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ جناب میں حاضر ہوں، بندہ حاضر ہے۔ فرمایا بندہ کون ہے، کیا مقصد ہے، کیوں حاضر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو انعام دوں گا، تو آج میں اس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بڑا بے وقوف اور احمق آدمی ہے کہ جو تو نے کل شعر و شاعری کہی تھی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں تھی، باتوں میں تو نے مجھے خوش کر دیا، انعام کا وعدہ کر کے میں نے تجھے باتوں میں خوش کر دیا، نہ تیری باتوں کی کوئی حقیقت تھی نہ میرے اس وعدے کی کوئی حقیقت ہے۔ وہ بیچارہ چیخے روئے کہ جی جناب میں نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا آپ کے نام کے وعدے۔ اس نے کہا بھائی کوئی بات تم نے بھی صحیح نہیں کہی، جھوٹ تم نے بھی بولا، نہ تو میرا کوئی تاج ایسا ہے کہ سورج بھی اس کے سامنے شرمندہ ہے، اور نہ میرا کوئی ایسا تخت ہے کہ جو عرش سے بھی ہے کوئی اونچا، والعیاذ باللہ۔ تو نے بھی جھوٹ موٹ بولا تو میں نے بھی ایک جھوٹا وعدہ تجھ سے کر دیا۔ تو یہ اکثر جھوٹ ہی بولتے ہیں شاعر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس لیے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے حضور کو شعر و شاعری نہیں سکھلائی، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ہی آپ کی شایان شان تھا کہ آپ کو شاعر بنایا جاتا، باوجود اس کے کہ قریشیوں اور ہاشمیوں کے غلاموں کو بھی سینکڑوں اشعار یاد ہوتے تھے، ان کا بچہ بچہ شعر و شاعری کہتا تھا، گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شعر و شاعری۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شروع ہی سے شعر و شاعری سے دور رہی، آپ کو کوئی مناسبت نہیں تھی شعر و شاعری سے، اور کبھی بھی آپ نے بالارادہ کوئی شعر نہیں کہا۔ یعنی شاعر اصل میں وہ ہوتا ہے جو ارادے سے کوئی ہم وزن مکفہ کلام وہ کہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا بالارادہ کوئی کلام ہم وزن اور مکفہ زبان سے نہیں ادا کیا۔ ہاں کبھی ویسے ہی کوئی گفتگو کرتے ہوئے رجزی انداز میں کوئی ایسا جملہ آپ کی زبان سے نکل گیا جو شعر کے وزن پر فٹ ہو گیا، وہ الگ بات ہے، وہ آپ کا ارادتاً شعر کہنا مقصود نہیں تھا، اور نہ ہی آپ نے زندگی میں اس طرح کی کوئی شعر و شاعری کی ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھلائی، اور نہ ہی آپ کے یہ شایان شان ہے۔ یہ اللہ کا قرآن جو آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان ہوا الا ذکر، یہ تو انسانیت کے لیے نصیحت ہے، یہ تو تعلیم، تربیت، نصیحت کی کتاب ہے۔ وقرآن مبین، اور یہ کھلا قرآن ہے۔ یہ قرآن بھی شعر و شاعری نہیں ہے۔ عرب کے لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس اللہ کا وہ کلام ہے جو شاعری سے بہت اونچا اور بلند تر ہے، اور قرآن ہم نے اس لیے نازل کی ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جس کے دل کے اندر کچھ زندگی اور حیات موجود ہے، جس کا ضمیر ابھی کچھ زندہ ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کو سمجھائیں، اس کو ڈرائیں، اس کو تنبیہ کریں کہ وہ ظلم سے، نافرمانیوں سے اور غلط طرز زندگی سے باز آئے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور حجت ثابت ہو جائے ان لوگوں پر جو اللہ کی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ قرآن نازل کیا۔ اولم یرو، کیا لوگ غور و فکر نہیں کرتے اللہ کی مخلوقات میں؟ اللہ کی اس کائنات میں پیدا کی ہوئی بے شمار مخلوقات ہیں، جانور ہیں، ان میں غور و فکر کرو۔ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، بے شک ان کے لیے ہمارے ہاتھوں نے چوپائے بنائے ہیں، یعنی ہم نے ان کے لیے جانور بنائے ہیں۔ فہم لہا مالکون، آج ان جانوروں کے یہ مالک ہیں۔ عربوں کے ہاں کیونکہ جانوروں کو پالنے کا بھی بڑا رواج تھا، اونٹ، بکریاں، اس طرح مویشی وہ بکثرت پالا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنی یہ تخلیق پیش کر کے ان کو غور و فکر کی دعوت دی۔ آج بھی انسان جانوروں کے استعمال سے بہت ساری چیزیں، خود قرآن نے یہاں ذکر کی ہے کہ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان جانوروں کو ان کے تابع کر دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، بہت سارے تو ان میں سے ایسے ہیں کہ جن پر یہ سواریاں کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا گوشت کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان جانوروں میں اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ کتنے جانور ہیں جن کا دودھ یہ استعمال کرتے ہیں، روزانہ انسان دودھ استعمال کرتا ہے، چائے بناتا ہے، اور اس طرح بے شمار اللہ نے ان کے اندر منافع اور فوائد رکھے ہیں، تو کیا یہ انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا؟ فلا یشکرون، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کریں جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کی ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کی فرما برداری کریں، اس کے احکامات اور قوانین پر عمل کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ الٹا یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دوسری طاقت اور قوتوں پر ان کا اعتماد بن جاتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کئی خدا بنا رکھے، کئی قوتوں اور طاقتوں پر ان کا سہارا ہے، اعتماد ہے کہ شاید لعلہم ینصرون، ان کو وہاں سے کوئی مدد ملنے کی امید اور توقع ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ لا یستطیعون نصرہم، کوئی ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ وہ خود محتاج ہیں۔ وہ تو ان کا حال یہ ہے، قرآن نے دوسری جگہ پر جیسے مثال دی ہے کہ ان معبودوں جن کو یہ پوجتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، جن طاقت اور قوتوں پر ان کا سہارا اور اعتماد ہے، اگر مکھی بھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ واپس نہیں لے سکتے، مدد ان کی کیا کریں گے وہ؟ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ کفار ان معبودوں کے لیے ہر وقت ایک حاضر باش لشکر کی طرح موجود رہتے ہیں، جی، اور ان کے حق میں پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں، اور کوئی اللہ کا سچا بندہ ان معبودوں کی حقیقت سمجھائے، ان کی بے بسی بیان کرے اور اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف کروائے، تو یہ ان کے لشکر بن کر اس کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں، اس کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ،
اور ایک مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ جو ہے ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر جہنم میں جمع کیے جائیں گے، یعنی ایک پورے لشکر پجاریوں کا بھی، جی جھوٹے لوگوں کا بھی جن کی یہ پرستش کرتے تھے، اور یہ پوجا کرنے والے، یہ دونوں اکٹھے ہو کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنے گے۔ اے پیغمبر ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، فلا يحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو پریشان نہ کریں، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک جو کچھ یہ باتیں چھپا کر کہتے ہیں اور جو اعلانیہ کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ان کے چھپے اعمال بھی ہمارے سامنے ہیں، ان کی گفتگو، ان کی باتیں، ان کے اعمال، اور جو اعلانیہ کرتے ہیں اور وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو ان کی حالت ہم سے مخفی نہیں ہے، ان کو ضرور سزا ملے گی دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن۔ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں، اچھے انداز اور طریقے سے آپ ان کو سمجھاتے رہیں۔ اگر نہیں سمجھتے تو یہ سمجھیں کہ ان کو ہم نہیں جانتے، ہم ان کی حالت کو اچھی طرح جان رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کا جو اصل مقام اور مرتبہ ہے، جو منصب ہے، انسانیت کی رہنمائی کرنا، ان کی تربیت کرنا، انہیں تذکیر اور انہیں تنبیہ کرنا ظالموں کو اور نافرمانوں کو، اس کو واضح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام شعر و شاعری یا تک بندی نہیں ہے، بلکہ آپ تو انسانیت کو نصیحت کرنے والے اللہ کے سچے پیغمبر اور ہادی ہیں۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے تو پھر پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام اپنی ذمہ داری سے ادا کرتے رہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں توحید و رسالت کے مضمون کو تفصیل سے اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ بیان کیا۔ اگلی آیات میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پر وہ قومیں، وہ افراد، وہ لوگ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان پر بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے رد کیا ہے اور بڑی عمدگی کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔